تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج سے خطاب کیا کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، آج جو ہے نا انبیاء کے واقعات تو ہیں نہیں آج صرف احکام ہیں، تو میں ون بائی ون جو اللہ میاں نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں وہ میں بیان کروں گا، اور اس میں کسی کا اختلاف، گرین چینل وائٹ چینل، کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ فلا تخضعن بالقول، حکم دیا عورتوں کو کہ جب کسی غیر مرد سے بات کریں تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہمارے ہاں جب کوئی خاتون شوہر سے بات کرتی ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی نہ ہی بات کرتی تو اچھا تھا، چپ ہی رہتی تو اچھا تھا۔ لیکن یہی جب کسی غیر مرد سے بات کرتی ہیں تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دیکھو سیکولر لوگوں کے اصول دنیا میں رہنے کے کچھ اور ہیں، آپ ہمارے ہاں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے انگلش سیکھنی ہے کہ اردو، ہم نے آگے جو سسٹم ہے سارا ہمارا انگلش میں چلے گا یا اردو میں، تو نہ اردو کے رہے ہیں نہ انگلش کے رہے ہیں۔ جاپانیوں نے فیصلہ کرنا تھا جیپنیز میں سب کچھ ہوگا، فرانسیسیوں نے فیصلہ کر لیا تھا فرینچ میں ہوگا سب کچھ، وہ کہیں نہ کہیں نکل گئے۔ انڈیا نے فیصلہ کر لیا انگلش میں ہوگا، تو وہ بھی نکل گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری زبان ہے کون سی، نہ ادھر کے رہے ہم نہ ادھر کے رہے۔ کسی نے کہا کہ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مقامی زبان پنجابی گھر میں جو بولی جا رہی ہے یا پشتو بولی جا رہی ہے، اسکول میں اردو، سرکاری زبان انگلش، مذہب کی زبان عربی، اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا۔ خیر وہ تو اللہ سکھا دے گا آپ کو۔ تو گھر میں الگ زبان بولی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ الگ زبان بولی جا رہی ہے، دفتری زبان الگ ہے، عدالتی زبان الگ ہے، اور اسکولوں کی زبان الگ ہے۔ پھر اسکولوں میں میٹرک تک الگ ہے، پھر یونیورسٹیوں میں الگ ہے، تو بڑا ہی غرق ہو گیا۔ خیر تو ہمیں بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا ہم نے گوروں سے قوانین لینے ہیں۔ ان کے ہاں وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، ان کے ہاں جتنا عورت کسی غیر مرد سے لچک کے بات کرے گی نا، اسٹائل میں بات کرے گی، یہ اس کے ایٹیٹیوڈ سمجھا جاتا ہے کہ یار سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں اسٹائل، بالکل ایئر ہوسٹس والا حساب کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم عورتوں کو کیا دیا؟ نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ اصل میں ساری دنیا کی ساری عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کے واسطے سے۔ تو فلا تخضعن بالقول، اللہ کہتے ہیں عورت کسی غیر مرد سے جب بات کرے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، فری ہونے کی کوشش نہ کرے، ایسا اسٹائل اختیار نہ کرے کہ مرد اس کی طرف کھنچے، جبکہ ہمارے ہاں جان کر ایسا اسٹائل اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی طرف کھنچتا چلا جائے۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات بھی معروف بات کریں۔ معروف بات کا کیا مطلب؟ کوئی ضروری بات کسی سے جب کرنا پڑ جائے، کسی غیر مرد سے، تو بات بھی کیا ہو؟ معروف۔ معروف کا مطلب بھلی بات ہو، ٹو دا پوائنٹ بات ہو، بات میں غیر ضروری طول بھی نہ دیا جائے۔ اس نے آپ سے جو پوچھا ہے، کوئی ضروری بات پوچھی ہے، تو ٹو دا پوائنٹ بات اس کو بتا دی جائے۔ تو معروف کی فہرست یعنی مفہوم بہت وسیع ہے، کوئی بھی ایسی بات کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ پہلا حکم سمجھ میں آ گیا نا، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ دوسرا حکم بات بھی ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے، کوئی فحش بات نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی۔ جو کوئی ضروری بات، کبھی بعض دفعہ بات کرنی پڑ بھی جاتی ہے نا غیر مرد سے، ضروری بات کرنی ہے۔ تیسری بات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اپنے گھروں میں قرار پکڑو. یہ بھی اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جو پہلے ساری دنیا میں تھا. گوروں نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ چینج. جب انگریزوں نے مذہب سے بغاوت کی ہے نا, اچھا بغاوت بھی پتہ ہے کیوں کی ہے؟ آج سے 500-600 سال پہلے تک انگریز آتے تھے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے, اندلس جایا کرتے تھے. جب یہ ہماری یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے آتے تو ہمارے مذہبی اسکالرس کو دیکھتے کہ یار یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, یہ مذہب بھی جانتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جانتے ہیں, ان کی یونیورسٹیوں میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے, حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے, فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, فلکیات بھی انہی کی یونیورسٹیوں میں, میڈیکل سائنس بھی انہی کی یونیورسٹیوں میں. ان کے ہاں تو مذہب اور سائنس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, اور یہ دنا دن ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا تھا, یہ گوروں کا اعتراف ہے خود. جب یہ اپنی سوسائٹی میں جاتے تو اپنے پادریوں کو دیکھتے کہ یار وہ ایک الگ ہی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں. بالکل وہی حساب جو آج فنڈامنٹلسٹ مولاناؤں کا ہے, وہ کس کا تھا؟ پادریوں کا تھا. پادری ایسی بات کرتے جو بالکل یعنی ان کا تھا ہی نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی لین دین, اور مذہب بھی ان کا مسخ شدہ تھا. جو عیسائیت کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا نا, مذہب کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں ان کا ستیہ ناس ہو گیا تھا. پھر وہ پادریوں کی اپنی چودراہٹیں, مذہب کی اجارہ داری. پادریوں نے سمجھایا ہوا تھا کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے پاس آ کے معافی مانگے گا, پیسے ویسے دے گا تو گناہ معاف ہوگا, ادروائز ڈائریکٹ اللہ سے نہیں. ہم کو وسیلہ بناؤ گے تو سارا سیٹ اپ چلے گا, ڈائریکٹ اللہ واللہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی سوچ تھی. تو پیچھے کو دھکیل رہے تھے وہ لوگ دنیا کو رہبانیت کی طرف. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ تھا دنیا چھوڑ دو. تو وہاں سے ان کے ہاں مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں جب تک مذہب ہے ہم اس وقت تک ترقی بولو نہیں کر سکتے. ان کو نکالنا پڑے گا سوسائٹی سے, پادریوں کو. وہی حساب جو آج بہت سارے مولاناؤں کا ہو گیا ہے نا, فنڈامنٹلسٹ بنے ہوئے ہیں, بالکل ایک الگ ہی دنیا میں بند گلی میں لوگوں کو دھکیل رہے ہیں. لیکن مسلمانوں میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں, اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت کا تو بیڑا غرق کر دیا پادریوں نے, سارے ہی خراب ہو گئے. لیکن اس امت میں چونکہ نبی آخری نبی ہیں, عیسائیوں کے بعد تو نبی نے آنا تھا نا, اس امت میں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, تو اس لیے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں اگر 2 نمبر مولوی ہوں گے تو 1 نمبر بھی اسی امت میں ہوں گے, 2 نمبر علماء ہوں گے تو 1 نمبر بھی ہوں گے. پوری امت گمراہ نہیں ہوگی, اور مذہب مسخ نہیں ہو سکتا, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو برائیاں پچھلی امتوں میں ہوئی ہیں جزوی طور پر اس امت میں بھی وہ برائیاں آئیں گی, جزوی طور پر آئیں گی, کلی طور پر نہیں آ سکتی کہ پوری امت سارے علماء ہی خراب ہو جائیں. تو یورپ میں پھر وہاں سے مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یار یہ مذہب ہے جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا. کیونکہ اب وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا پوری قوم اسلام قبول کر لیتی, وہ تو اپنے باپ داداؤں کے دین اور مذہب سے تو لوگوں کو محبت ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا بھائی, انہوں نے, اور پھر مسلمان بھی تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ کو پتہ ہے ری ایکشن ہوتا ہے نا, تو نیوٹن کا قانون آپ نے پڑھا ہوگا, ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جتنا پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہوگا. یہ قانون تو پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, نہیں بھی پڑھا ہوا ہو تو ویسے ہی مشاہدے کی چیز ہے. ایک تھپڑ کسی کو لگاؤ تو سامنے والا بھی اسی سٹائل سے لگائے گا, وہ نہیں لگائے گا اس کا ابا لگا دے گا آ کے. اس قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھپڑ لگاؤ, اس قانون کا اصل مطلب ہے جب تھپڑ آپ کے اس کے لگے گا نا تو آپ کے چانٹے پہ بھی, یعنی جتنی زور سے اس کے منہ پہ آپ تماچا لگائیں گے تو آپ کے تماچے پہ اس کا منہ بھی اتنی زور سے لگے گا. یہ مطلب ہے نیوٹن کے قانون کا, سمجھ. کیونکہ ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے جب ریوائز کرتے تھے نا کہ تم ایک تھپڑ لگاؤ گے دوسرا بھی لگائے گا, تو ہمیں خیال ہوتا تھا بہت دفعہ نہیں بھی لگاتا, وہ ڈر جاتا ہے وہ, یہ ایک تھپڑ اتنا زور سے لگا ہوتا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. تو پھر قانون میں یہ چینجنگ کرنی چاہیے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, بشرطے کہ ایکشن اتنا زور سے نہ ہو کہ سامنے والا ری ایکشن کے قابل ہی نہ رہے. پھر قانون میں یہ چینجنگ کرنی پڑتی.
تو وہ بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی وہ ایکشن کا ریئیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی تھپڑ لگائے گا. ایکشن کا ریئیکشن آپ نے جتنی زور سے اس کے تھپڑ لگایا اس کا منہ بھی اتنی ہی زور سے آپ کے تھپڑ پہ لگے گا. باقی آپ کو کم تکلیف اس لیے ہوگی کہ آپ کا ہاتھ ہے اور اس کا کیا ہے, منہ ہے, مگر ریئیکشن ویسا ہی ہوا ہے. خیر, تو گوروں میں نا ریئیکشن ہوا. ریئیکشن کیا ہوا بھائی, مذہب سے بغاوت کرو. تو انہوں نے پھر بالکل یو ٹرن لیا ہے, اتنا خطرناک یو ٹرن لیا کہ مذہب کی جو صحیح باتیں تھیں, تحریف شدہ مذہب تھا نا عیسائیت, بھائی کچھ باتیں غلط ہیں, کچھ تحریف ہو گئی, کچھ باتیں کیا ہیں صحیح بھی تو تھیں. وہ صحیح غلط کا فرق کیے بغیر پورا مذہب ہی اپنی سوسائٹی سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. مذہب کہتا تھا عورت پردہ کرے, انہوں نے کہا عورت پردہ نہیں کرے گی. مذہب کہتا تھا زنا حرام, انہوں نے کہا زنا کیا ہے, لیگل ہے. مذہب کہتا ہے شراب حرام, عیسائیت میں یہ چیزیں تو صحیح تھی نا بالکل, یہ غلط چیزیں تھوڑی تھیں, یہ تو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. تبھی ہم دنیا سے کہتے ہیں بھائی یہ ایتھیزم سے بہتر پھر بھی عیسائیت ہے. اسلام پہ نہیں بھی آتے نا تو کم از کم عیسائیت اس سے بہرحال بہتر ہے. تو مذہب پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اکھاڑ کے بالکل باہر پھینک دیا. اس کے بعد ان کی سوسائٹی میں اخلاقی برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئی, کیونکہ جب آخرت کو نکال دیا, اللہ کو نکال دیا اپنی سوسائٹی, اللہ رہ گیا لیکن نام کا, تو لوگوں میں اخلاقی جرائم بڑھ گئے, 2 نمبریاں بڑھ گئیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ان 2 نمبریوں سے روکنے کے لیے ورک شاپس وغیرہ کرانا شروع کی. مینرز ہوتے ہیں ایکچولی کر کے نا, ٹوپی ڈرامہ, وہ اب تک گوروں میں چل رہا ہے. کامیاب سکسیس کی جو ہے نا 7 علامتیں, 14 علامتیں, 4.25 علامتیں, 6.25 علامتیں, یہ ان کی ورک شاپ وغیرہ کے ذریعے اتنے مینرز پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے ان کے ملک چل جائیں. بس اس سے زیادہ مینرز کی کوشش انہوں نے بولو نہیں کی. ابا کے لیے مینر کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, تو ابا کے کوئی حقوق اس سوسائٹی نے نہیں دیے. ابے سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کام آئیں گی باتیں. ماں کے حقوق آپ ادا کریں یا نہ کریں, اسٹیٹ کو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان ہے نہیں ہے. تو اماں کے حقوق پر کوئی ورک شاپ ہوئی نہیں, سمجھ رہے ہو. اسی طرح بیوی کے حقوق, میاں کے حقوق جو مذہب دیتا ہے, سب بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. بس اتنے حقوق کے اسٹیٹ اسٹرانگ رہے, اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا, دولت مند لوگ ہیں, ان کو نقصان نہ ہو. ان کا جو مزدور ہے نا, ان کی فیکٹریوں میں گدھے کی طرح کام کرے, اپنے مالک سے وفا کرے, 2 نمبر ہی نہ کرے, اس حد تک. ورنہ دنیا میں ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں. آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو غربت نظر آئے گی نا, جن ملکوں میں سب سے زیادہ دولت ہے نا, انہی ملکوں میں غربت سب سے زیادہ ہے. جن ملکوں میں سب سے زیادہ گولڈ نکلتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ غریب بولو وہ کنٹریز ہیں جہاں جو ان کے غلام نہیں ہیں. تو غلام بن گئے وہ ٹھیک ہیں. پھر ڈائمنڈ جہاں سے نکلتا ہے نا, میرے تو ڈائمنڈ کے جو ارب پتی تاجر ہیں نا, میرے دوست ہیں, میری خبریں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی نہیں ہوتی, یوں سمجھ لو کہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں. جو ڈائمنڈ کے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم ڈائمنڈ لینے جاتے کیسے ہیں, دھوتی بنیان میں جاتے ہیں, چڈی بنیان میں, ایسے لگیں دیکھنے سے غریب, کیونکہ ان ملکوں میں بدامنی اتنی قائم کی ہوئی ہے نا جہاں سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے, بڑی طاقتوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں بدامنی نہیں ہوئی تو ان کے وسائل پر یہی لوگ قبضہ کر لیں گے, یہ ملک والے امیر ہو جائیں گے. تو جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو مینرز پہ ورک شاپ کرواتی ہیں, ایکچولی ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, یہ ٹوپی ڈرامے کے نام پہ جو انہوں نے بدماشیاں کی ہوئی ہیں, یہ سب سے بڑے بدماش ہیں. غریب ملکوں کا خون ان سے کیا کر رہے ہیں, چوس رہے ہیں. سمجھتے ہو. تو یہ میں نے ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کی. جو آپ کو کہا کرے نا میں نے اس کو, جو اپنے باپ کو کمبخت تو گھر میں رکھ کے پال نہیں سکتا, اس کے لیے بڑھاپے میں تو نے اولڈ ہاؤس رکھا ہوا ہے, اس سے ہم مینرز بالکل بھی بولو نہیں سیکھیں گے. ہمیں نہیں, ہمارا وہ غریب اچھا ہے جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ بات ختم کرتا ہے, لیکن اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. سمجھتے ہو. مینرز کی ہو گئی ایسی کی تیسی. آگے چلتے ہیں. اب میری بھی اپنی کچھ سن لیا کرو نا. میں تو جب تک قرآنی آیات کو سوسائٹی پر منطبق نہیں کروں گا, اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا, تو بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. گوروں نے کیا کیا, یو ٹرن لیا, لیکن کچھ چیزیں مذہب کی وجہ سے ان میں پھر بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی. وہ چاہ رہے تھے نکالنا, لیکن ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے بہن سے شادی ہے, یہ تو حرام ہے نا. رشیا میں تو جو انقلاب آیا نا, انہوں نے تو یہ بھی لیگل کر دیا. اللہ معاف فرمائے, تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے.
اس کو بھی لیگل کر دیا. بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سب جائز ہے, گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو. لیکن یورپ بہرحال عیسائیت پہ رہا تھا, امریکہ انگریز عیسائیت پہ رہے تھے, وہ اب تک اس کو حلال نہیں کر سکے. 1990 تک امریکہ نے ہومو سیکچولیٹی کو ایک ذہنی بیماری قرار دیا ہوا تھا, کیونکہ ان میں عیسائیت کے اثرات تھے نا. بھائی باپ دادا کا جو دین چلا آتا ہے کچھ نہ کچھ تو اثر باقی رہتا ہے نا, ایک دم سے اتنے آزاد تھوڑی ہو جائیں گے. 1990 کے بعد جا کے اس کو بھی کیا کر دیا, لیگل. بالکل ہی گدے گھوڑے, جو کام گدے گھوڑے نہیں کرتے ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل, کہ تمہاری وسیم سے شادی ہو جائے, غفار سے بھی شادی کر سکتے ہو. ابا اگر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ غفار میری بہو ہے, یہ میرا داماد ہے, تو اس کنفیوژن سے, کیونکہ ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ایسی کنفیوژن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کل ایک بندے کا فون آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میرا دوست وسیم ہے, مجھے کہہ رہا ہے مفتی صاحب کو بولو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. کل کی بات ہے. تو میں نے توبہ کی, آئندہ میں وسیم کا نام, اصل میں کیریکٹر ہے نا یہ, وسیم سے وہ وسیم تھوڑی مراد ہے, یہ تو کیریکٹر ہیں, کردار ہیں. غفار, وسیم, ستار, فرزند, یہ سب نام ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو وہ والے میرے مراد نہیں ہے. تو اب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, ہماری جو یوتھ گوروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, دیکھو وہ مذہب سے بغاوت کی انہوں نے, اور بغاوت کی وجہ کیا تھی؟ وہاں مذہب تھا تحریف شدہ. آپ کا مذہب تحریف شدہ نہیں ہے. اس مذہب ہی سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, ترقی کرو گے تو اسی مذہب میں رہ کے زیادہ اچھی ترقی کرو گے. اور آج جو مسلمان ترقی نہیں کر رہا وہ مولویوں کی وجہ سے نہیں, وہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر, آپ کے حکمران, آپ کے جو سیکولر حکمران ہیں, ان کی وجہ سے نہیں کر رہا. ان میں کون سا حاکم ہے جو مدرسے سے فارغ ہے؟ جتنے بھی آئے ہیں سارے کہاں سے فارغ ہیں؟ یونیورسٹیوں سے. اب جامعۃ الرشید نے سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے, سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے. دیکھو کیسا بہترین رزلٹ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جب سسٹم یونیورسٹیاں بنا رہا ہے, جامعۃ الرشید کوشش کر رہا ہے کہ بھئی دین دنیا تعلیم کو ایک چھت کے نیچے دیا جائے, آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کام پہلے اگر علماء کر لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے. تو ہمیں مذہب ہی سے میرے بھائی نجات ملے گی. اور میں ایک جملہ کہہ کے بس آگے چلتا ہوں کہ دیکھو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے, گورے میں کوئی خوبی ہے تو سسٹم کی وجہ سے ہے, ہمارے ہاں کوئی خرابی ہے تو سسٹم کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر گوروں کا سسٹم, اگر ہمارے پاس مذہب بھی ختم کر دیا جائے نا, ہم سے بڑا درندہ اس کائنات میں پھر کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو جرائم سے یا تو مذہب روکتا ہے یا قانون روکتا ہے. خدا کی قسم ہمارے ملک میں قانون ہمیں مذہب جرائم سے نہیں روکتا. اگر روکتا تو کراچی میں روزانہ 10-15 بندے قتل ہو رہے ہوتے ڈاکوؤں کے ہاتھ. ایف آئی آر کٹتی ہے, کیا ہوتا ہے ان ڈاکوؤں, 4 دن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں. ایسی اندھیر نگری اگر یورپ امریکہ میں ہوتی تو آپ دیکھتے وہ تو غزہ بنے ہوئے ہوتے, وہ تو متنازع کشمیر بنے ہوئے ہوتے. ایسی درندگی ہوتی وہاں پہ. تو وہاں انہوں نے قانون کی گرفت کیا رکھی ہوئی ہے, بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں لا قانونیت ہے. تو ہمارے ہاں جو خیر ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے یا سسٹم کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے. تھوڑی بہت جو خیر ہے وہ کس کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے. اور ان کے ہاں جو خیر ہے وہ سسٹم کی وجہ سے, اور جو شر ہے وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ کے پاس ایک خوبی تھی مذہب. ہمارا سیکولر طبقہ کیا کر رہا ہے, اس مذہب کو بھی سوسائٹی سے نکال رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اپنے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو نا اولڈ ہاؤس میں نہیں روڈوں پہ لا کے پھینکیں گے, کیونکہ آپ کے پاس تو ان کو پالنے کے لیے اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے. اگر اولڈ ہاؤس بنا بھی دیے نا, رشوتیں چل رہی ہوں گی اولڈ ہاؤس میں, کون تمہارے بوڑھے باپ کی کیئر کرے گا وہاں پہ؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. گردے پھیپڑے بک رہے ہوں گے وہاں پہ بوڑھوں کے. تو اس لیے سیکولر طبقہ جو ہے نا ہمارا, جو بار بار مذہب, ابے تھوڑی سی خیر بچ گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ کچھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, مولاناؤں سے ابا اماں کے, میاں بیوی کے حقوق چوری کی مخالفت اور کچھ دیانتداری کی باتیں سن لیتے ہیں. یہ بھی ختم ہو گئی تو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تھوڑا بہت جو عورتوں کی عزتیں بچی ہوئی ہیں یہاں پہ, یہ قانون کی وجہ سے بالکل بھی نہیں بچی. یہاں کوئی قانون نہیں ہے, کچھ بھی کر لو, پیسوں سے چلتا ہے سب کچھ. لیکن پھر بھی لوگ عورت کی کو عزت دیتے ہیں. یہ کس وجہ سے دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا خوف ہے.
تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نہ کریں جو گوروں نے کیا ہے کہ بھائی سائنس ٹیکنالوجی جب تک مذہب رہے گا ترقی نہیں کر پائیں گے. کیونکہ یوٹیوب پہ نا بہت سے لوگ اس طرح کے کلپ بنا رہے ہیں, گورے نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, دیکھو چرچوں تک محدود کر دیا اس نے, دیکھو کہاں تک پہنچ گیا. او بھائی جان, وہ ہم مذہب کو اگر نکالیں گے نا تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے, جہاں تک ہے اس سے بھی نیچے دھکیل جائیں. اور انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تحریف شدہ مذہب تھا. ہمارا دین تحریف شدہ نہیں ہے, قیامت تک کے لیے آیا ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا, اور یہ فطرت کو اپیل کرتا ہے. اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے والوں میں گوروں کا ریشو سب سے زیادہ ہے. پڑھتے ہیں نا وہ, اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا ریشو زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تمہیز ضروری تھی, ورنہ یہ کھوپڑی میں یہ باتیں آتی نہیں جو آگے بتائی جا رہی ہیں. ایک دم جو ہے نا وہ فوراً دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے عورت کو تیسرا حکم دیا, وقرنا فی بیوتکن. تیسرا حکم کیا؟ گھروں میں قرار پکڑو. انگریز نے یہ کام بھی کیا تھا. پہلے ان کی عورتیں گھروں میں رہتی تھیں, انہوں نے کہا تو پادریوں نے کہا گھروں میں رہنا چاہیے, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, تورات انجیل کی تعلیمات ہیں, ہم نے اس کے اگینسٹ چلنے. خواتین کو کہاں نکالنا ہے؟ گھروں سے باہر, سب جاب کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تھوڑی بہت ترقی تو ہو گئی میرے بھائی, فیملی سسٹم کی ایسی کی بولو تیسی, بیڑا منہ سے بول لیں, بیڑا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. آپ سارا سسٹم کی ایسی کی وہی ہو گیا جو ہمارے الیکشن میں ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ بھی حیران ہے کہ یار یہ نہ کھل کے بولتا ہے کہ ہم اس کو پکڑیں عجیب طریقے اسٹائل سے. تو ہم سیف سائڈ بھی رکھتے ہیں نا اپنے لیے. آپ کو کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ ہمیں پکڑ لیں گے تو کون سا ہمیں کوئی بچانے آئے گا؟ ہم کیوں ان سیاست دانوں کے فیور میں اتنا آگے جائیں؟ یہ خود کون سا اپنے آپ کو اتنا فیور کرتے ہیں؟ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی سسٹم کا حصہ بن کے ہی آگے آتے ہیں. پورا ملک ہی اسی سسٹم کے تحت ہی چل رہا ہے. یا تو یہ ہوتے ہیں نا حق پرست. تو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کے لیے پیدا ہوئی ہے, گھر سے باہر کے لیے پیدا نہیں. مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. سوسائٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں, ہمارے ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے. یہ ہلکا حکم نہیں ہے شریعت کا, یہ بہت بڑا حکم ہے. خاندانی نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ابھی کسی نے بتایا, میں نے خود نہیں دیکھا وہ کلپ, مجھے کل کسی بندے نے بتایا. اب بندے کی جو خبر ہوتی ہے اس میں بتانے میں اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے. بتایا کہ جی وہ کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کسی خاتون کی کال آئی کہ ایکچولی میں جاب کرتی ہوں. اسی طرح آئی ہوگی, میں نے تو نہیں سنی. تو میں جاب کرتی ہوں تو ایکچولی جو ہے نا وہ مجھے اپنے ایک بندہ پسند آ گیا ہے, تو میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے کے اگر اس سے شادی کر لوں تو کیسا رہے گا؟ تو اسکالر نے جواب دیا, منافقات اور جو حدیثیں آتی ہیں نا وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہو رہا تھا میں بیٹھا ہوتا یہاں پہ تو میں اس سے کہتا آپ اپنے ہسبینڈ کو فون دیں. میں کہتا تجھے شرم نہیں آتی یار؟ یہ تو ہوگا, یہ تو جب آپ نے اپنی بیگم کو بغیر ضرورت کے بھیج دیا. اچھا, لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. ایکچولی ہمیں ٹرسٹ ہے, ہم ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹرسٹ کرتے ہیں. یار تم ایسا ٹرسٹ کسی پہ بھی کر لیا کرو, 1 کروڑ روپے دے دو اس کو, ٹرسٹ کرو اس کے اوپر. یہ ڈائلاگ ہیں, ٹھیک ہے ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ, اعتماد ہے, لیکن کیا انسان کے بارے میں کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ جیسا آج ہے کل بھی ویسا ہی ہوگا؟ 100% گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں, محبت میں بیوی کے نام 1 کروڑ کا گھر کر دیا, بیگم کہہ رہی تھی مجھے 1 کروڑ کا گھر دے دیں. اس نے کہا نہیں بیگم, کیوں, کیا مجھ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ بیگم کے ڈائلاگ, میں لے کے بھاگ جاؤں گی. اس نے کہا نہیں میں تو ٹرسٹ کرتا ہوں, تو پھر دے دیں. اس نے کہا کہ چلو ہم دونوں تو ایک ہی ہیں, ہم الگ الگ نہیں ہیں. یہ میاں سوری یہ بیوی اور میں میاں دونوں ایک, یہ لو. بہت سی خواتین وفا کرتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب شوہر نے بڑا دل کیا, اس کے ساتھ وفا کی, رہ رہی ہیں اس کے ساتھ. لیکن بعض ایسی بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بیگم صاحبہ کے جب کاغذات نام ہو گئے, پھر بیگم نے میاں کو سرنج سے نچوڑنا شروع کیا. روزانہ سرنج سے خون نکال رہی ہیں اس کا, مختلف طریقوں سے نا, ٹارچر کر کے, ذہنی اذیت دے کے. اب
اور ریٹائر ہو گیا تو اب تو کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب بات بات کے دھمکی تمیز سے چلو ورنہ یہ اس گھر سے نکال دوں گی. پھر وہ آتے ہیں میرے پاس روتا ہوا بڈھا بیچارہ, کہتا ہے مفتی صاحب میں نے گھر بنایا, بیگم کے نام کیا, کماتا تھا تو میری گھر میں عزت تھی, اب ریٹائر ہو گیا تو میری گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. بات بات کے دھمکی کہ نکال دیں گے نکال دیں گے. میں نے کہا کچھ تو رکھتے اپنے پاس. کہہ رہے نہیں بیگم نے کہا تھا کہ کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا آپ بیگم سے کہتے بیگم تم اپنا سارا سونا مجھے دے دو. پھر وہ کہتی کہ کیوں, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ پھر کہتے اپنے بھائی سے بولو وہ جو بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے میرے نام کر دو. وہ بھائی کہتا ہے کیوں بھائی, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی یار, ٹرسٹ فضول بات بالکل. بہرحال بعض میاں بیوی کو واقعی ایسا اعتماد ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے سے 100% یقین نہیں ہوتا. تو اب وہ کیس آیا کہ جی وہ مجھے پسند ہے. تو بھائی آج آپ کو اعتماد ہے, کل آپ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, باہر بہت چیل کوے بیٹھے ہوئے ہیں پاک دامن عورتوں کو اچکنے کے لیے, اور میں ایسی خواتین سے کہتا ہوں تمہیں جو دفتر میں مرد تم پہ ڈورے ڈال رہا ہے نا, وہ بے غیرت کبھی بھی وفا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ, اور اگر وفا کی تو تم سے بڑا بے غیرت ہے پھر وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بے غیرت اپنے شوہر سے وفا نہیں کر رہی تو وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی. بتاؤ اس کو یقین آئے گا کہ ایک عورت ایسی ہے جس کے شوہر نے براڈ مائنڈڈ بن کے اس کو اجازت دی, اس پہ اعتماد کر کے, وہ اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے کسی اور, وہ وسیم کے علاوہ کسی اور سے چکر چلا رہی ہے, وسیم سے نہیں چلا رہی. وسیم کا فون آیا تھا نا کل کہ یار مجھے میری جان چھوڑ دو, وسیم کے علاوہ کسی اور آدمی سے چکر چلا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ وہ والا جو آدمی ہے وہ آج اس میں ڈورے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایکچولی کر کے, کیا اس کے دل میں یہ کھٹکا نہیں لگا رہے گا کہ یار آج میری آمدن اچھی ہے تو یہ ادھر سے گھوم کے ادھر آ گئی, کل کسی کوئی اور نظر آئے گا تو یہاں سے موو کر کے وہاں چلی جائے گی. تو میرے بھائی یہ سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے. عورت کو کہاں رکھو, بولو گھر میں عورتوں کو بتا دو دیکھو ہمارے ہاں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. میں اپنے رشتہ داروں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, بہت پرانا. ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, آئے ہوئے تھے گھر والوں سے کہ جو ہے نا وہ کوئی رشتہ داری تھی ہماری ان سے. تو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا, بہنیں جو ہے وہ بھائی جو ہے بہن سے پیسے مانگتا ہے یا کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ, تو وہ صاحب غیرت میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, بہنوں سے کھاتے نہیں ہیں. مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا. کوئی مجبوری ہو تو بھائی الگ بات ہے, بہن اگر مالدار ہے بھائی غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو نچوڑ ہی دے بیچارے کو, اس پہ خرچ کریں. لیکن اصول اور ضابطہ کیا ہے, مردوں کا کام ہے بولو کھلانا. اور جس مرد کو عورت کی آمدن منہ کو ایک دفعہ لگ گئی نا, وہ قیامت تک کما نہیں سکتا. آپ سمجھ, یہ بڑی بری منہ کو لگنے والی آمدن ہے. وہ ایسا اپاہج ہو جائے گا نا, بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. تو اب خواتین کو جاب بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس سے میرے بھائی نقصان آخر میں کس کا ہوگا؟ خواتین کا نقصان ہوگا, نقصان عورت کا ہوگا. فلپائن میں یہی تو ہوا ہے, عورتوں نے کمانا شروع کیا کہ تمہارا رائٹ ہے تم کماؤ, تمہارا رائٹ ہے. ابے رائٹ تو تمہارا یہ ہے کہ تم کھاؤ. یہ کون سے لیبل لگا دیا آپ نے بھی, اس کا بھی حق ہے کمانا. کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے, کھانا حق ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حق کیا ہے کہ بھئی تمہارا بھی حق ہے کہ تم کھاؤ اپنے شوہر کی آمدن سے. اس کو کہہ دیا کہ تمہارا حق ہے کمانا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے شوہر کی آمدن پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس کو لیبل اچھا لگا دیا کہ تمہارا حق کیا ہے, کمانا. اسلام نے کہا کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا تو ذمہ داری ہوتی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے, حق ہے. ذمہ داری شوہر کی ہے کمانا, تمہارا حق ہے, کمائے گا وہ مکھنچو اور کھائے گا کون, تم کھاؤ گی. تو سوسائٹی میں اس کو کیا کرو میرے بھائی, اس کو رواج دو. اور میں اپنی مثال چھو مارنے کے لیے نہیں دیتا, میرے حالات بہت اوپر نیچے بھی ہوتے رہے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کمانے کی اجازت نہیں دی. اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں پردے دار عورتیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, کمانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس بھی تھے. ہم نے کہا نہ, ہماری یہ پرمپرا ہے ہی. چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے,
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں عورت کی آمدن آنا شروع. مجھے پتا تھا جس دن یہ ہوا اللہ کی مدد گئی, گھر سے برکت گئی. میں دیکھ رہا ہوں 2 3 4 لوگ مل کے کما رہے, برکت ہی نہیں. تو اس کو پروموٹ, یہ کون سا حکم ہو گیا میرے بھائی؟ تیسرا حکم, وقرنا فی بیوتکن. شادی میں یہ بولا کرو بھائی ہمارے ہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں, ہمیں ہاؤس وائف چاہیے. سمجھتے ہو؟ ابھی تو کمبخت الٹا ہو رہا ہے کہ ہمیں کمانے والی بہو چاہیے. ایسی ایسی بغیرت قسم کی ساسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی نے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میری ساس کہہ رہی ہے کما کے لاؤ, تم کماؤ گی تو ہم اپنا گھر بنا سکیں گے. بیٹا دونوں میاں بیوی مل کے کماتے ہیں تو اپنا گھر بنتا ہے. تو میں نے کہا, وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں دل کر رہا کمانے کا, میرے اندر عورت میں نہیں ہوتی اتنی صلاحیت. اور کماتی بھی کیا ہیں, ساری عورتیں کوئی 22ویں گریڈ کی آفیسر تھوڑی بن جاتی ہیں. ایئر ہوسٹس کی جاب دیکھو یار, آپ دیکھو جب پہلی دفعہ جہاز میں سفر ہوتا ہے نا تو جھولے ملتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. کھڑکی پہ بیٹھتا ہے آدمی, ونڈو پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اوپر جا رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو بھی خواتین دیکھ کے بڑی حسرت سے, یار آج ہم پہلی دفعہ جہاز میں اسلام آباد جا رہے ہیں, یہ کتنی خوش قسمت ہے. ڈیلی یہاں سے کراچی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کراچی, ہر وقت فضاؤں میں. 2 4 سفر جب انسان کے جہاز میں ہوتے ہیں نا, جہاز سے زیادہ ٹینشن والا کوئی سفر ہے نہیں. میں جب آسٹریلیا گیا نا, 13 گھنٹے کی فلائٹ, یوں بیٹھا ہوا ہوں, جہاز بھی بھرا ہوا تھا. واپسی پہ 15 گھنٹے کی فلائٹ. 15 گھنٹے تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمیز سے. ٹھیک ہے آدمی چل بھی لیتا ہے تھوڑا سا, کتنا چلے گا. ایئر ہوسٹس سارا دن ہواؤں میں. ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سب سے زیادہ ترس کس پہ آتا ہے؟ ایئر ہوسٹس پہ آ رہا ہے. کس قدر ٹینشن والی جاب ہے یار, کس لوگوں کی خدمت کرنا, اور اتنی تمیز سے. ہوٹلوں میں اتنی تمیز سے نہیں ہوتی. ہوٹلوں میں یہ ہوتی ہے سر چائے لے آؤ, لا رہا ہوں. ابے تجھے بولا ہے لانا, تو کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے؟ آگے سے غصہ آئے گا, جواب دے دے گا وہ, کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے 5 روپے میں, جو ہر وقت میں تیرے سر پہ کھڑا رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو ایسی بدتمیزی کی اجازت نہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ مسکرا کے بات کرنی. آپ 20 دفعہ بلائیں وہ 20 دفعہ آئے گی. کس قدر. وہ پھر جہاز میں یار ہوا میں رہنا اتنی دیر تک, ایک اسٹریس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہ کھڑکی سے باہر نکل سکتے ہیں. بس میں تو آدمی رکوا کے کہیں اتر جائے گا نا. 2 4 دفعہ تو ٹھیک ہے بھائی, جس کی زندگی ہواؤں میں گزر رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا یار یہ عورت ایک شوہر کی خدمت گھر میں کرتی, ایک عدد ساس کی کرتی, اور اپنے بچوں کو پالتی, عزت بھی ملتی, بڑھاپا شاندار گزرتا. اس پہ یہ لبرل طبقہ کہتا ہے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اور آج یہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کافی پلا رہی ہے, چائے پلا رہی ہے, سرو کر رہی ہے. پیسہ تو آ رہا ہے اس کے پاس, حالانکہ پیسہ تو بھائی تو مالدار مرد سے شادی کر لیتی نا, پیسہ تو پھر بھی آ جاتا. لیکن بڑھاپا کیا ہے, اور تھوڑی سی اس کی ایج زیادہ ہوگی نا, ان کا حسن و جمال ذرا سا ختم ہو, ایئر ہوسٹس ہو گئی ریٹائر, سوائے پی آئی اے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, پی آئی اے ہماری اپنی ہے. تو ذرا سا حسن و جمال میں تھوڑا سا فرق آیا نا, فوراً کیا کر دیا اس کو؟ ریٹائرڈ. تو بھائی اس ملیشیا کا بتاؤں آپ کو, میں ملیشیا گیا, کیا ہوا ہے, ہم ہوٹل میں گئے مچھلی کھانے کے لیے, ایک خاتون بنا رہی ہے مچھلی, اور واکر میں بچہ ہے, اس کو جھولے بھی دے رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یار, روزانہ 150-200 بندے کو یہ مچھلی کھلا کے, مچھلی پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھی پال رہی ہے. یہ ہے آزادی. اور ہماری عورتیں جو, اور ہمارے ہاں تو اور آپشن ہے نا, ایک دن ادھر ناشتہ کیا تو 3 دن تک ادھر ناشتے کا ناغا, ذمہ داری نہیں ہے. ایک گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہیں تو دوسرے گھر میں نہیں ہو رہے, ظاہر ہے کام ڈیوائڈ ہو گیا نا. تو ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں وہ اتنا کام ان کے ذمے نہیں ہوتا, پھر بھی شوہر کی آمدن کھا رہی ہیں. وہ کھانا چاہیے, ان کا حق ہے. ان کو کہہ دیا کہ یہ دقیانوسی ہے, یہ غلام ہے. تو میرے بھائی مغرب کے پاس بڑے خوشنما نعرے ہیں, لیکن حقیقت میں عزت اسلام میں ہے عورت کی, اسلام سے باہر عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی اسلام کا تیسرا حکم یاد رکھو, وقرنا فی بیوتکن. اللہ نے مردوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ گھروں میں قرار پکڑو, عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں قرار. اس آیت سے پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کا اصل کام, اس کا اصل وظیفہ گھر کو سنبھالنا ہے. مسلم سوسائٹی میں ہر عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے,
کسی ضرورت سے, جیسے اب گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوں گی نا, جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کی حد تک مستثنا ہے, لیکن اصول کیا ہے؟ گھرداری. تو نکاح کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے بھائی؟ گھرداری چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟